تمہارے ڈیسیجنز فائنل ڈیسیجنز نہیں ہیں. میرے لیے ایول کیوں آ رہے ہیں, میرے لیے شر اور برائیاں کیوں آ رہی ہیں. ہر انسان کو امتحان میں اس دنیا میں مبتلا کیا ہے اللہ نے. انبیاء تو معصوم ہیں, اہل بیت علیہ السلام تو معصوم ہیں, تو ان کی زندگی میں شر اور ایول کیوں, ان کی زندگی میں یہ سختیاں اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ وہ اسے خیر سمجھتے ہیں. اب یہاں پر ایک مومن کہہ سکتا ہے اللہ میں نے کیا بگاڑا ہے. اللہ سے شر کو نسبت دینے کے بجائے خود انسان ہے جو دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہے. اللہ انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں, تمہارے ڈیسیجنز فائنل ڈیسیجنز نہیں ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے ایک آپ کا مختصر اور شارٹ انٹروڈکشن ہو جائے تو بہتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندہ حقیر کا نام سید محمد ساجد رضوی ہے. میرا تعلق ہندوستان سے ہے اور میری کوالیفیکیشن تفسیر اور اورینٹلزم میں PhD میں نے کی ہے. بہت خوب مناسب ہے. تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف, اور ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو پھر دنیا میں شر, ایول, برائیاں, ناانصافیاں, یہ ساری چیزیں کیوں پائی جاتی ہیں؟ جی, یہ انتہائی اہم سوال ہے. آرگومنٹ کا پریمیسز یہ ہے کہ اگر خدا ایول کو مٹانا چاہتا ہے, اسے ختم کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے پاس وہ ایبسلیوٹ پاور نہیں ہے, وہ قدرت کاملہ نہیں ہے, تو یہ کیسا خدا ہے؟ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے. اور دوسری طرف اگر خدا ایبسلیوٹ پاور رکھتا ہے لیکن وہ ایول کو مٹانا نہیں چاہتا, تو ایسا خدا جو مخلوقات کے لیے برا خدا ہے, ہم اسے کیوں مانیں؟ تیسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا بھی ہے کہ شر نہ ہو اور دوسری طرف وہ اس کو ختم کرنے کے لیے پاور بھی رکھتا ہے, ایبسلیوٹ پاور بھی رکھتا ہے, تو پھر یہ ایول اس کائنات میں آیا کہاں سے؟ چوتھا پریمیسز اس کا یہ ہے کہ اگر نہ وہ ایول ختم کرنا چاہتا ہے, نہ وہ ایول ختم کرنے کے لیے پاور رکھتا ہے, در حقیقت وہ خدا ہی نہیں ہے. ایول ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اور جواب خود قرآن کے بعض سوروں اور بعض آیتوں کی طرف اگر ہم نگاہ کریں تو اس میں لفظ شر, جس کا ٹرانسلیشن ایول کیا جاتا ہے, وہ موجود ہے. من شر الوسواس الخناس من شر ما خلق. اس کا مطلب خود شر کا وجود کائنات میں ہے. شر کی حقیقت کو, ایول کی ایکچوئل جو ڈیفینیشن ہے, اسے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا گیا, اس لیے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ کے حساب سے اور قرآن کی, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ دلیل کہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے, حقیقت کیا ہے اس کی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی بھی مخلوق میں, ان میں کسی بھی موجود کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شر مطلق ہو, یعنی وہ ایبسلیوٹ ایول ہو. کیا دنیا میں خیر مطلق ہے؟ بالکل خیر مطلق ہے, یعنی ایبسلیوٹ گڈ. خود خدا کی ذات ایبسلیوٹ گڈ ہے. تو اب ایول کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اگر سانپ کے وجود کو دیکھے تو انسان کو یہ لگے گا کہ یہ ایول ہے اور ایبسلیوٹ ایول ہے, اس کا فائدہ کیا؟ یا اس میں جو زہر پایا جاتا ہے, یہ زہر جو اللہ نے یہاں پہ خلق کیا وہ ایبسلیوٹ ایول ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی اگر مزید آپ غور کریں, اگر آپ سوچیں, کیا خود اس سانپ کے لیے اس کا زہر ایول ہے؟ خود اس کا زہر, اس کے اندر جو فلوئڈ ہے وہ ایول ہے یا اس کے لیے کمال کا باعث ہے؟ ایول ریلیٹیو ہے, نسبی ہے. یعنی یہی چیز, ایک ہی مخلوق شاید کسی کے لیے ایول ہو اور کسی کے لیے گڈ ہو. تو اگر کوئی انسان صرف اس واقعے کو دیکھے گا تو شاید آپ کو اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ سمجھ میں آئے, لیکن اگر آپ ایک ہولسٹک نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں میرے لیے نقصان لیکن ہزاروں لوگوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. ہم انسان کبھی کبھار ایسی چیزوں کو بھی ایولز کہتے ہیں جو در حقیقت ایول نہیں, یعنی ایک ایگزسٹ کرتا ہوا کوئی ایول موجود نہیں ہے. آج کے دور میں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم و ستم ہے, وہ در حقیقت عدل کا نہ ہونا ہے جو ظلم ہے, جسے ہم ایول کہہ رہے ہیں یا شر کہہ رہے ہیں. ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ شر اور ایول جو ہے وہ ایبسولوٹ ایگزسٹنس نہیں ہے. تو آپ ان کو ذرا یہ بتائیے کہ یہ دنیا میں جو تباہیاں مچ رہی ہیں, یہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, یہ حادثات, ڈیزاسٹرز, یہ جو زلزلے آ جاتے ہیں, لوگ تباہ ہوئے جا رہے ہیں, برباد ہوئے جا رہے ہیں, اور انسانیت جو ہے اس وقت پریشان حال ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, آپ نے جو ایگزامپل سائٹ کیا ہے اسے دو کیٹیگریز میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلی کیٹیگری قتل و غارت کی ہے, چوری کی ہے, ظلم و ستم کی ہے. اس کیٹیگری پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں اللہ سے شر کو نسبت دینے کے بجائے خود انسان ہے جو دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہے. فقیر کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے, دوسرے انسان کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے, اس لیے دنیا میں غربت ہے. اس میں خدا سے نسبت دینا, خدا سے شر کو ایسوسیٹ کرنا, یہ انتہائی غلط ہے. اور جو دوسری کیٹیگری ہے جو آپ کے ایگزامپلز میں مینشن
کی گئی وہ یہ ہے کہ دنیا میں زلزلے آتے ہیں, دنیا میں سیلاب آتا ہے, آندھیاں ہیں, طوفان ہیں, ان میں سے بھی بعض کیٹیگریز ایسی ہیں جس میں خدا کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی. گلوبل کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اور گلوبل وارمنگ آ رہی ہے, دنیا کا کلائمیٹ بد سے بدتر ہوا جا رہا ہے. ایکسپرٹس نے اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ اس میں بھی خود انسان کا کردار ہے, لیکن زلزلہ تو انسان نہیں کریٹ کر سکتا اور سیلاب تو خود انسان نہیں لا سکتا. تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کے بارے میں بھی ہم نے جو پہلے مثال پیش کی ہے, اگر اس کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ ریجن یا وہ لوگ جو زلزلے سے متاثر ہوئے, جہاں پہ بربادی آئی, وہ صرف اپنے اعتبار سے زلزلے کو دیکھیں گے, اس فلڈ کو دیکھیں گے, تو یقیناً انہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ زلزلہ شر ہے. لیکن اگر ایک کمپریہنسو نگاہ سے دیکھیں گے تو انہیں اس بات کا یقیناً احساس ہوگا یہی زلزلہ نظام کائنات کے لیے, آج کے دور میں کے سائنٹسٹ نے بھی اسے پروف کیا, یہی زلزلہ ہے, یہی سیلاب ہے, یہی بارش ہے جو ایک آبادی کے لیے نقصان دہ ہے لیکن دوسری آبادی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے. ایک سوال یہاں پر ہمارا آپ سے, یہ جو شاید ہو سکتا ہے ہمارے اس پروگرام کا آخری سوال ہو, یہ ہے کہ ہم تو مومن ہیں, ہم تو نمازی, ہم تو روزے دار ہیں, پرہیزگار ہیں, ہم اللہ والے ہیں, اللہ کے دوست ہیں, ہمیں مصیبتوں کا شکار کیوں ہونا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ہم سے تو کہا گیا ہے کہ تم اللہ کی مانو گے تو تمہارے لیے اچھائیاں ہوں گی, تمہارے لیے آسانیاں ہوں گی. اب یہاں پر ایک مومن کہہ سکتا ہے اللہ میں نے کیا بگاڑا ہے, میں نے تو کسی کا برا نہیں چاہا, میں نے تو کوئی برائی نہیں کی, تو پھر مجھے کیوں پریشان کیا جا رہا ہے, میرے لیے ایول کیوں آ رہے ہیں, میرے لیے شر اور برائیاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے اور خود یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. ہر انسان کو امتحان میں اس دنیا میں مبتلا کیا ہے اللہ نے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مومن ہو. ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی دور میں کافر مسلمانوں یا مومنوں کے بنسبت کم پریشانیوں میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو یہ جو دنیا دار بلا ہے, یہ دار بلا ہے ہی اس لیے کہ یہاں امتحان لیا جائے اور اس کی جزا, اس کا ریوارڈ دوسری دنیا میں دیا جائے. اسلامی نگاہ سے صرف یہی ایک دنیا نہیں ہے, اس کے بعد ایک ایٹرنل لائف ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ کافر بھی مصیبت میں ہے اور مومن بھی مصیبت میں, سب پریشانیوں کو اپنی زندگی میں محسوس کر رہے ہیں. کافروں کے لیے, ڈس بلیورز کے لیے جو روایات میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس لیے انہیں مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے اندر جو ایروگنس آ گیا ہے, جو تکبر آ گیا, ان کو یہ لگنے لگا ہے کہ کوئی خدا وجود نہیں رکھتا ہے, انہی کے پاس جو قدرت ہے وہ قدرت مطلق ہے. اللہ انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں, تمہارے ڈیسیجنز فائنل ڈیسیجنز نہیں ہیں, اس دنیا میں حتمی فیصلہ لینے والا, ایبسلیوٹ پاور رکھنے والا کوئی اور ہے. تو اللہ انہی امتحانات کی وجہ سے انہیں غفلت سے بیداری کی طرف لاتا ہے. اور دوسری طرف اگر مومن پریشان ہے, روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ مومن اگر کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے, کسی بھی سختی میں, رنج و غم میں گرفتار ہوتا ہے, تو یہی مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اللہ اس کے گناہوں کو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے عوض پوری طرح سے معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ عام مومنین کی مثال ہو گئی کہ جو معصوم نہیں ہے. انبیاء تو معصوم ہیں, اہل بیت علیہ السلام تو معصوم ہیں, تو ان کی زندگی میں شر اور ایول کیوں, ان کی زندگی میں یہ سختیاں اور مسائل اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ہم انسان ہیں جو اپنی ہر مصیبت, ہر پریشانی, ہر سختی کو ایول اور شر سے منسوب کرتے ہیں اور سیدھے خدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. لیکن انبیاء یا اہل بیت علیہ السلام اس شر کو شر نہیں جانتے, وہ اسے خیر سمجھتے ہیں. اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں کربلا کے واقعے میں ملتی ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی نہیں ملا کہ کسی کی بھی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے شکوہ کیا ہو, گلہ کیا ہو پروردگار عالم کی بارگاہ میں. اور اس کے برخلاف امام حسین علیہ السلام ہر قربانی پیش کرنے کے بعد ہمیں ملتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا ھذا القلیل. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس قربانی کو قبول کروا رہے ہیں اور رضم برضائک و تسلیما لامرک کا نعرہ لگا رہے ہیں, یعنی وہ پروردگار کی مرضی پہ راضی ہیں. ساتھ ہی ساتھ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر کسی ولی خدا کی زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو وہاں خدا نخواستہ گناہوں کے کفارے کا تصور نہیں پایا جاتا بلکہ ان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتے ہیں. ہم جن واقعات کو, جن مصیبتوں کو مصیبت دیکھتے ہیں, جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کی نگاہ سے دیکھیں تو وہ اسی واقعے کے بارے میں فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا, میں نے خوبصورتی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. بہت شکریہ مولانا صاحب, پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ ایک نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. آپ کا بھی شکریہ. خدا حافظ.